35 سال بعد کاوان کی اپنے وطن واپسی۔ کاوان 1 سال کا تھا جب اسے پاکستان لایا گیا تھا۔ آج وہ 36 سال کی عمر میں واپس اپنے وطن جانے کو تیار ہے۔ جی ہاں ناظرین، کاوان ایک ہاتھی ہے جو 1986 میں ضیاء الحق کے دور حکومت میں سری لنکا کی حکومت کی جانب سے تحفتاً دیا گیا تھا جب اس کی عمر 1 سال تھی۔ اسے اسلام آباد کے چڑیا گھر میں رکھا گیا جہاں اس کی پرورش ہوئی، اور پھر 1990 میں بنگلہ دیش سے ایک ہتھنی لائی گئی جس کا نام سہیلی رکھا گیا، اسے بھی اسلام آباد کے چڑیا گھر میں کاوان کے ساتھ رکھا گیا۔ 2012 میں سہیلی جو ہتھنی بنگلہ دیش سے لائی گئی تھی وہ مر گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کی دیکھ بھال صحیح نہیں کی گئی اور اس کا بیمار ہونے پہ علاج معالجہ بر وقت اور صحیح نہیں کیا گیا۔ ہتھنی کے 2012 میں مر جانے کے بعد جو اس کا دوست ساتھی تھا کاوان، جو سری لنکا سے آیا تھا، اس کی حالت بہتر نہیں رہی اور وہ اداس رہنے لگا، تو اسے چڑیا گھر کی انتظامیہ نے زنجیروں میں جکڑ کر باندھ دیا۔ لوکل لوگ جو چڑیا گھر کا دورہ کرتے رہے اور غیر ممالک سے آنے والے بھی جب چڑیا گھر کا دورہ کرتے تو یہ بات ان کے مشاہدے میں آئی کہ ہاتھی کاوان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ موسم کے لحاظ سے بھی اس کو سہولیات میسر نہیں دی جا رہی، سردی گرمی دھوپ بارش میں اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اور اندیشہ ظاہر کیا گیا کہ اس کی دوست ہتھنی جو بنگلہ دیش سے لائی گئی تھی اس کی طرح کہیں کاوان بھی ہلاک نہ ہو جائے۔ 2015 میں کاوان کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے ایک عالمی طور پر ایک مہم کا آغاز کیا گیا جس کا نام فری کاوان رکھا گیا۔ انٹرنیٹ پر اس کے لیے ایک پٹیشن دائر کی گئی جس میں کم و بیش 2 لاکھ افراد نے کاوان کی رہائی کے لیے اور اس کی وطن واپسی کے لیے دستخط کیے۔ بات اتنی بڑی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ تک بات پہنچی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہنے پر چڑیا گھر کے انتظامیہ نے محکمہ وائلڈ لائف کے ایک بورڈ کو تشکیل دیا جو کاوان کا علاج معالجہ کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ ہتھنی کے انتقال کے بعد، ہتھنی کی موت کے بعد، کاوان کی ذہنی اور جسمانی صحت صحیح نہیں تھی جس کی وجہ سے اسے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ خیر، ان تمام صورتحال کا نچوڑ یہ کہ یہ جو کمپین چلی، یہ جو مہم چلائی، جو انٹرنیٹ پر پٹیشن دائر کی گئی، اور امریکی گلوکارہ شیر بھی اس مہم میں آگے رہیں اور ان کی وزیر اعظم پاکستان سے ایک ملاقات بھی اس حوالے سے رہی۔ اب ایک چارٹرڈ طیارہ بک ہو چکا ہے اور وہ DHL کا بک ہوا ہے، اور وہ چڑیا گھر سے کاوان کو کارگو کی طرف شفٹ کر دیا گیا ہے۔ وہاں ڈاکٹروں کا پینل اس کے ساتھ موجود ہے جو پیر کو کاوان کو اس کے وطن منتقل کرے گا جہاں کاوان کے لیے انتظامات مکمل ہیں، اور اس کی نسل کے 80 ہاتھی وہاں پناہ گاہ میں موجود ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ چڑیا گھر کے تمام جانوروں کو جن کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے ان کو یا تو مقامی طور پہ یا پھر انٹرنیشنل بین الاقوامی طور پہ جانوروں کے لیے قائم کردہ پناہ گاہوں میں منتقل کیا جائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ
क्यों ऐसा हुआ कि बांग्लादेश से लाई हुई हथनी मर गई और कावान का ये हाल हुआ कि उसको वतन वापस भेजना पड़ा। और भी कराची के चिड़ियाघर में भी अगर देखा जाए तो जानवरों की कोई भी उनकी देखभाल के खातिर ख्वाह या तसल्ली बख्श इंतजामात नहीं है। कराची के चिड़ियाघर में भी एक हाथी जो है उसको भी जंजीर से जकड़ा हुआ है और वो एक छोटे से एरिया में उसको रखा हुआ है, या फिर उसको बाहर लाते शावर वगैरह देने के बाद उसको फिर अंदर ले जाते। मसला यह है कि हम चिड़ियाघर बना लेते, ज़ू बना लेते, लेकिन हम इनको वो कुदरती माहौल नहीं फराहम कर सकते जो इनका हक है और जिसमें ये खुश रहते। अगर कराची के चिड़ियाघर को देखा जाए तो वहां की सूरत हाल, वहां एक शेरनी का मौत वाक़ हुई, हैदराबाद का चिड़ियाघर तबाह बर्बाद है और दूसरे शहरों में भी इसी तरह के। कराची के अगर चिड़ियाघर को सुपर हाईवे, जो बहुत बड़ी सुपर हाईवे के दोनों तरफ यहाँ टूल प्लाजा से लेके और जाम शोरों तक बहुत सी जमीन है, बहुत, अगर वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े रकबे पर वो उस हुदूद को ग्रिल लगाकर और इस तरह अगर वहां बनाया जाएगा चिड़ियाघर, तो यकीनन वहां उनको वो माहौल मिलेगा जहां उनकी निशो-ओ-नमा अच्छी होगी, देखभाल अच्छी होगी और वो अपने आप को कैद में महसूस नहीं करेंगे। खुला माहौल होगा, बहुत दूर दूर तक उनको घूमने फिरने की जगह होगी और एक कुदरती माहौल होगा, तभी लोग वहां जा सकेंगे, देख सकेंगे और जानवर भी वहां रहते हुए खुश रहेंगे। अगर हम ये नहीं कर सके तो ये छोटे छोटे चिड़ियाघर में लाखों में जकड़े हुए जानवर यूं ही मरते रहेंगे और फिर दूसरे ममालिक से तोहफतन आए हुए जानवर हमारे मुल्क से वापस जाते रहेंगे।